الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے متعلق چند باتیں عرض کر رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کون بیان کر سکتا ہے؟ آپ کی پوری زندگی معجزہ ہے. آپ کی ولادت بھی معجزہ، وفات بھی معجزہ، آپ کا رہنا سہنا اٹھنا بیٹھنا، ہر زندگی کا ہر طور و طریق معجزے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. کسی کے بس میں نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح بیان کر سکے، ہو سکتا نہیں، ممکن نہیں ہے. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے شاعر ہیں، شیراز کے، فارس کے. انہوں نے بوستا لکھی نا، پہلا باب قائم کیا اللہ کی حمد کا، پھر دوسرا باب قائم کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور تعریف کا. تو بہت سے اشعار نقل کرتے گئے. کریم السجایا جمیل الشیم نبی البرایا شفیع الامم، یہاں سے شروع کیا. آپ کی شخصیت کون ہے؟ شریف عادتوں والے، بہترین اخلاق والے، اور نبی البرایا، پوری مخلوق کے نبی، شفیع الامم، ساری امتوں کی شفاعت کرنے والے. پھر بہت سے اشعار نقل کرتے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں، اور آخر میں کیا کہتے ہیں؟ کہ وصفت کنت شادی نا تمام علیک السلام نبی والسلام. اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ادھورا شادی آپ کی کیا تعریف کر سکتا ہے؟ یہ ادھورا شادی، ہم سب ادھورے ہیں. اتنا باپ، اتنی زبردست اشعار میں آپ کا وصف بیان فرمایا ہے، عقل حیران ہے. ایک ایک چیز کو عجیب انداز سے انہوں نے کھولا ہے. لیکن جب آخر میں جب باپ ختم کر رہے ہیں نا، کہنے لگے کہ وصفت کنت شادی ہے نا تمام، یہ ادھورا شادی کیا تعریف کر سکتا ہے؟ بس اتنا کہہ سکتا ہوں، اے نبی آپ پر اللہ کا سلام ہو، بس صلی اللہ علیہ وسلم. یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عجیب و غریب شان ہے. ولادت بھی عجیب، بچپنا بھی عجیب، جوانی بھی عجیب، بڑھاپا بھی عجیب، نبوت سے پہلے کی زندگی بھی عجیب، نبوت کے بعد زندگی تو ہے ہی عجیب صلی اللہ علیہ وسلم. حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ولادت ہوئی نا، بچے تھے، تو کبھی اپنی والدہ کے دائیں یعنی بائیں چھاتی سے دودھ نہیں پیا، ہمیشہ دائیں سے دودھ پیا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بھی آپ کا معجزہ کیا ہے؟ اتنا تیامن کا خیال رکھا، یمین کا، کہ ہمیشہ یہاں سے دودھ پیا. فقہاء شارحین لکھتے ہیں اس کا ایک مطلب یہ بھی تھا کہ آپ میں بچپن سے عدل و انصاف تھا. کیوں؟ آپ کے رضائی بھائی بھی تھے اور ان کو بھی دودھ پینا تھا نا، تو آپ نے ہمیشہ ایک طرف دودھ پیا، ایک طرف دودھ چھوڑ دیا دوسرے بھائی کے لیے. اس میں بھی آپ نے کبھی خیانت نہ کی صلی اللہ علیہ وسلم. کہ آپ کے بچپن کے حالات ہیں. یوں ایک صحابی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ارباز رضی اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں عجیب و غریب چیزیں دیکھی. آپ کی ہر چیز عجیب و غریب تھی. ایک مرتبہ تو ایسا ہوا، میں آپ کے ساتھ سفر کر رہا تھا اور سفر کے دوران ایک اونٹ آپ کے پاس آیا، اور آپ سے کچھ باتیں کرنے لگا، بلکہ حدیث میں یہاں تک ہے اس نے اپنا سر ڈال دیا زمین پر آ کر. تو آپ نے پوچھا بھائی اس کا مالک کون ہے؟ اس کے مالک کو بلاؤ. اس کا مالک آیا، کہا اونٹ مجھے بیچ دو. کہا حضور میں آپ کو ہدیہ دیتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. کہنے ہدیہ نہیں چاہیے، قیمت لگاؤ. پھر اس نے کہا 3 مرتبہ کہا حضرت میں ہدیہ دیتا ہوں. پھر آخر میں کہنے لگا کہ حضرت بات یہ ہے کہ یہ ایک اونٹ ہے جو میرا ذریعہ معاش ہے، اس کے علاوہ میرے پاس گزرن کا کوئی ذریعہ نہیں. یہی ہے. آپ نے اچھا ٹھیک ہے، اگر یہ بات ہے تو سنو، اس تمہارے اونٹ نے آ کر مجھے شکایت کی ہے کہ میرا مالک مجھ سے کام زیادہ لیتا ہے اور مجھے چارہ کم دیتا ہے، لہٰذا آئندہ اس کا خیال رکھنا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جانور بھی آ کر بات فرماتے تھے. وہ فرماتے ہیں میں آگے گیا، اسی سفر کی بات فرما رہے ہیں، میں نے آپ میں کیا عجائبات دیکھے. میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کا وقت ہے، سفر فرما رہے ہیں، آرام کا وقت ہے،
اور دھوپ ہے ہر جگہ, سایہ نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دھوپ میں ہی آرام فرمائیے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام فرمایا, اتنے میں ایک درخت چلتا ہوا آیا اور آپ پر سایہ کرنے لگا. بادل آیا, آپ پر سایہ کرنے لگا. ایک روایت بھی ایک درخت آیا ایک مرتبہ آپ پر, درخت نے آپ پر سایہ کر دیا. جب آپ بیدار ہوئے نا تو صحابہ نے کہا حضور ہم نے آپ میں عجیب چیز دیکھی. کہا کیا ہوا؟ آپ جب آرام فرما رہے تھے اس طرح آپ کے سر پر بادل ہمیشہ کے لیے سایہ فگل رہا, آپ کو دھوپ نہیں لگی. فرمایا اس نے اللہ سے اجازت طلب کی تھی کہ مجھے اجازت دے دیجئے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر لوں, آپ پر سلام بھیج دوں. اللہ نے اس کے قبول فرما لی تھی. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن کے بھی حالات عجیب و غریب ہے آپ کے. اہل مکہ آئے, ابو طالب بارش نہیں, قحط ہے, دعا کرو. آپ نے چلو بیت اللہ میں چلو. بیت اللہ میں گئے دعا کے لیے, ساتھ اس معصوم بچے کو بھی لیا. ابھی آپ چھوٹے ہیں, بالکل بچپن کی عمر کے, ساتھ لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھا دیا بیت اللہ کے, آپ کی پیٹھ یہ بیت اللہ کے ساتھ کر کے آپ کو بٹھا دیا. راوی فرماتے ہیں عجیب بات دیکھی ہم نے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچے ہیں بالکل چھوٹے, بیت اللہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, قحط ہے ہر طرف, کوئی بارش نہیں. آپ نے اشارہ کیا آپ نے انگلی سے بادلوں کی طرف, ایسے اشارہ فرما دیں, بادل آئے, جمع ہونا شروع ہو گئے مکہ میں, اور ایسی بارش برسی پہلے ہم نے کبھی ایسی بارش دیکھی نہیں تھی. بالکل بچپنا آپ کا صلی اللہ علیہ وسلم, بارش نہیں, انگلیوں کے اشارے سے آپ نے بادل کو متوجہ کر دیا اور بارش ہونے لگی. میرے دوست ربیع الاول کا مہینہ ہے نا, ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرتوں کو خوب پڑھنا چاہیے. میرے علماء سے درخواست ہے کہ آپ حضرات مولانا ادریس صاحب کہتری رحمۃ اللہ علیہ جامعہ اشرف لاہور کے شیخ الحدیث تھے, ان کی کتاب سیرت المصطفیٰ ضرور پڑھیں. 3 جلدوں میں ہیں, انہوں نے سیرت کا عجیب و غریب نچوڑ بیان کر دیا ہے. ایسی جامع کتاب اردو میں شاید نہ ہو, زبردست. چونکہ علمی نقاد ہے تو علماء اس کو پڑھے. ہمارے عوام کو بھی چاہیے کہ آپ کی سیرت کا مطالعہ ضرور کریں. مولانا علی میاں صاحب کی کتاب ہے چھوٹی سی, ایک جلد میں, نبی الرحمت, چھوٹی سی بڑی ہے, نبی الرحمت, اس کو پڑھو. سیرت کو پڑھو گے نا تو محبت پیدا ہوگی, عظمت پیدا ہوگی, سنت کا اتباع پیدا ہوگا, اور کثرت سے درود شریف. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما دے. ہمارے ایک ساتھی ہیں, وہ ڈاکٹر صاحب ہے, وہ اعلان کریں گے کچھ, ایسا تو چلو. Assalamu alaikum. Sorry, I'm going to speak in English. My Urdu is not good. So my name's Dr. Fawad Shamim. I'm a consultant radiologist at the Mid Yorkshire hospitals. I'm also on the hospital's charitable committee. And the hospital has sort of embarked on a building of a radiology suite to host 2 MR scanners and a CT scanner at a cost of $6 million. Most of the money is coming from the government and the trust. But in an attempt to make this development a state-of-the-art development, we are trying to raise $1.25 million to, make it state-of-the-art, basically. In particular, to try and get a 3 Tesla MRI scanner, which will be the first time a DGH in this region will have a 3 Tesla MRI scanner. This will be based in Pinderfields, and these scanners will be used to scan, our community, and we're expecting them to scan about 25,000 people a year. The scans will include scans of patients that present at the Pinderfields any emergency department who are sick enough to require a scan. They will end up having the scan, and the Pinderfields or the Trust's emergency departments are one of the busiest in the whole country. The scanners will also be used to scan cancer patients, and again, in this region, lung cancer, it's one of the highest rates of lung cancer in the country is in this region. It'll also be used to scan heart disease, which is the commonest killer. It'll also be used to scan sort of neurology conditions, in particular stroke, which is again one of the big killers. But one of the special developments of this radiology suite would be to allow us to scan for the very first time patients that require general anesthetics.
In particular, this is kids, because kids find these scans scary, and so they can't lie still for them. And so to be able to scan a child, we have to use a general anesthetic. And so at this moment in time, they have to go to Leeds or Sheffield, and they're coping with their own sort of patients, and other regions like ours are sending them patients. So there's a long wait, and it's an anxious time for the family to be going over to Leeds or Sheffield to have this scan for their sick child. So inshallah, we will sort of develop the new radiology suite to allow us to carry out a general anesthetic scan, allow us to scan sort of our local area kids within our own sort of area. So that's probably one of our biggest aims. And so far, the charitable campaign has been running under the My Hospital Charities in the private phase, and they've raised about $500,000. And they're now entering what they're calling the public phase to approach the local community for around the region of $750,000. And mashallah, the Muslim community, especially in this area, has a long history of giving to the less fortunate all over the world. So inshallah, we're asking that if they can support us by giving. We had, I think, Alhamdulillah, Maulana Sahab and the mosque congregation have invited us, and so Jazakallah khair for that. I wanted to highlight also that we are recognizing donations that are sort of a higher value, and my hope is that we will have lots of plaques in the radiology suite with names of Muslim sort of people, entities in particular mosques. It'd be great to have that sort of activity, our activity. We are a benefit, the Muslims, the local Muslims are a benefit to this society. The fact we're here is benefit to the people around us. And it would be, in my opinion, good to see that with a plaque for every masjid in the radiology suite. So I'm going to finish here. MashaAllah, I think Maulana Sahab and the mosque committee are helping us fundraise, so Jazakallah khair for that. And I think the minimum amount for the name on the plaque is 2,500 at this moment. I also wanted to ask that, mashallah, like I said, the Muslim community here is an active community, it's a skilled community, and so the hospital has a lot of jobs, and I would like to see more Muslim people in those jobs. And so I'm sort of asking people to consider working for the hospital, if you can. So that's it from me. Jazakallah khair. Allah.